باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں سے بیان۔ اور جب وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، ہجوم میں سے کسی عورت نے اپنی آواز بلند کر کے اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا، اور وہ چھاتیاں بھی جو تو نے چوسیں۔ پر اس نے کہا، بلکہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ آج 27ویں لتوریائی ہفتے کا سنیچر 12 اکتوبر۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول غلاطیوں کے خط میں لکھتے ہیں فضیلت بپتسمہ کی فضیلت، یعنی کہ ہم جو پہلے شریعہ کے ماتحت تھے اور وہ شریعہ جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتی تھی، لیکن اب چونکہ ہم نے بپتسمہ پا لیا ہے اور اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، اور وہ جو وراثت جو باپ ابراہیم سے ہم کے جو وراثت ہے ہم ہمارا جو دھیان کرتا ہے، جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ اب ہم اس کے ہو گئے ہیں، اور جس کسی نے بھی بپتسمہ پایا ہے وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں جب خداوند یسوع مسیح کی باتوں، اس کے کاموں کو دیکھ کر ایک خاتون ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کی والدہ کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ رحم جس سے تو نے پیدائش پائی ہے، اور آگے سے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس سے بھی مبارک تر وہ ہے جو خدا کا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ تلاوتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، ہمارے لیے کیا درس ہے آج کی ان تلاوتوں سے۔ ایمان ایک ایسا خزانہ ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلاتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونا اس سے اور بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے بپتسمہ پایا تو کاہن نے ہم سے پوچھا، ہمارے والدہ سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، تو جب انہوں نے نام بتایا تو وہ نام لکھا گیا آسمان پر، کتاب حیات میں لکھا گیا۔ اور پھر کاہن نے دوبارہ آپ کی امی یا ابو سے پوچھا کہ اس کے لیے آپ کلیسیا سے کیا چاہتے ہیں، تو والدین نے جواب دیا بپتسمہ۔ تو پھر کاہن نے بپتسمہ دیا، میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ وہ ایک ایسی گھڑی تھی جس میں ہماری روح اس خزانے سے معمور ہو گئی کہ جیسا خزانہ دنیا میں نہ سونے میں ہے، نہ چاندی میں ہے، نہ ہیروں میں ہے، نہ پیسوں میں ہے، یہ ایسا خزانہ ہے، یعنی ایمان کا خزانہ۔ اور یہ ایمان کا خزانہ ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو ہمیشہ کی زندگی سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ہم خدا کے روبرو خدا کو دیکھیں گے۔ آج تک آپ نے اور میں نے خدا کو نہیں دیکھا، ہاں لوگوں میں تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کی جو اصل جو اس کی ذات ہے اسے ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اب جب ہم بپتسمہ پا لیتے ہیں تو ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اس کے دروازے کھول جاتے ہیں، یعنی ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے، اور مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح اور فرشتوں اور مقدسوں کے درمیان میں ہوں گے، ہمیشہ کی زندگی خدا کی حضوری میں زندگی بسر کرنا۔ اچھا، یہ جو جسمانی زندگی ہے یہ تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا، لیکن جو اصل زندگی ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی ہم ہمیشہ کے لیے خدا کے پاس ہوں گے، اس کی حضوری میں ہوں گے۔ اور اس لیے میرے عزیز بھائیو اور بہنوں،
ہم کتنے ہی بلیسڈ یا خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بپتسمہ کا پاک ساکرامنٹ ہمارے لیے ایک تو دوسرے ساکرامنٹس کے دروازے کھول دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ چونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، اور یہ جو زمینی زندگی ہے یہ ایک سفر ہے، اس سفر میں ہمیں اپنا سامان بھی تیار کرنا ہے آسمان پر لے جانے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ محبت ہی ایک ایسا سامان ہے جو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے، باقی سب کچھ سونا چاندی مکان زمین یہ ہیرے جواہرات پیسے یہ سارے ادھر ہی رہ جائیں گے، اور لیکن جائے گا ساتھ کیا؟ ہمارے اعمال، ہمارے اچھے کیے ہوئے کام جو ہیں وہ ادھر لکھے جاتے ہیں، اور یہ سامان ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جب جائیں تو وہاں پر ہم خدا کی حضوری میں یہ کہہ سکیں کہ اے خداوند، جیسا تو نے کہا میں نے ویسا کرنے کی پوری کوشش کی ہے، کئی دفعہ میں فیل بھی ہوا ہوں، کئی دفعہ میں کامیاب بھی ہوا ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہی چاہتا رہا کہ خدا کے پاک کلام کے مطابق زندگی بسر کروں۔ آج کی انجیل مقدس میں کیسے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر وہ جو عورت ہے وہ چلا اٹھی، خوشی کے ساتھ چلا، فخر کے ساتھ چلا اٹھی کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں سے تو نے جنم لیا ہے۔ تو ہمارا جو خاندان ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خاندان کی جو تربیت ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے ہماری زندگی میں۔ اگر خاندان ایک اچھا ہے اور خاندان نے ایسی اقدار کے ساتھ وہ چلتے ہیں تو جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، مثال کے طور پر ماں باپ کہتے ہیں کہ کبھی کسی بات کے لیے جھوٹ نہ بولنا، کبھی کسی پرائی چیز کو نہ اٹھانا وہ چوری ہوگی، کبھی کسی سے جھوٹ نہ بولنا۔ ہاں، تو اب یہ سارا کچھ اگر ہمارے ماں باپ بچپن ہی میں ہمیں سکھاتے ہیں تو آپ دھیان کریں کہ ہماری زندگی میں یہ جو اصول ہے، یہ جو انجیلی اقدار ہے، یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ ہمیں ساتھ لے کے جائیں گی، اور مبارک ہوں گے وہ والدین جنہوں نے اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی، اور آج وہ ان کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کا نام روشن کیا، کیسے؟ کیونکہ وہ جو تربیت خداوند یسوع مسیح کو مقدسہ مریم سے اور حضرت یوسف سے ملی تھی، اس تربیت کے تحت خداوند یسوع مسیح نیکی سچائی اچھائی کے کام کر رہے ہیں، اور عورت خوشی سے چلا اٹھی ہے، اور اس کی نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی تعریف کر رہی ہے بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے والدین کی بھی تعریف کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم جو والدین ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ کل کو وہ ان کے اچھے اعمال سے وہ بولیں گا فلاں فلاں کا بیٹا ہے، وہ بہت اچھا انسان تھا، اور یہ بیٹا بھی ان پر گیا ہے اور کتنی اچھی اس کی تربیت ہوئی ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔